قضائے حاجت کرنے کے 12 ایسے آداب جو ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ قضائے حاجت کے لیے واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں۔ دوسرے نمبر پر واش روم سے باہر نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں غفرانک۔ تیسرے نمبر پر کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر کسی بھی راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ پہ یا کسی پھلدار درخت کے نیچے یا سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت نہ کرے۔ پانچویں نمبر پر کسی کھڑے ہوئے پانی میں جیسے کنویں میں یا تالاب یا سوئمنگ پول میں قضائے حاجت نہ کرے، پیشاب وغیرہ یا یورین نہ کرے۔ چھٹے نمبر پر کسی بل یا سوراخ وغیرہ میں قضائے حاجت یا پیشاب نہ کرے، کیونکہ وہ جنوں یا موذی جانوروں کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ساتویں نمبر پر قضائے حاجت کرنے کے بعد کھانے والی چیزوں سے صفائی نہ کرے، اور اسی طرح جنات کی جو خوراک ہے، ہڈی یا گوبر وغیرہ، ان سے بھی قضائے حاجت کے بعد صفائی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آٹھویں نمبر پر یہ کہ قضائے حاجت کے بعد صفائی کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے صفائی نہ کرے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نویں نمبر پر یہ کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تو زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا اٹھاتے۔ 10ویں نمبر پر بیٹھ کر یورین یا پیشاب کرے، کھڑے ہو کر یورین یا پیشاب کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو یا کسی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ 11ویں نمبر پر قضائے حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت کوئی بات چیت نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دے۔ اور 12ویں نمبر پر یہ کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔